گناہ کو مار کر تو جہنم میں جاؤ. اس لیے میرے عزیزوں، میرے دوستوں، آپ کو بھی بیدار رہنا ہے، آپ کو بھی جاگنا ہے. میں جگا رہا ہوں اور ہمیشہ بیدار رہو. جس طرح تم 10 ٹکے کا مال ڈھونڈ کر تفتیش کر کے اور مکمل ورجنل مال ڈھونڈتے ہو، اس تاریخیوں کے دور میں دین اسلام کو بھی، جس کے اوپر 1400 برس بالخصوص بھارت بر صغیر ہندوستان بنگلہ دیش کے اندر جس کو گندا کر دیا گیا، اس کی شکل و صورت جو ایران سے آیا ہوا دین یہ مست کر دیا گیا. مجوسیوں نے، یہودیوں نے، کافروں نے اپنے رسم و رواج اور باطل عقیدے اسلام کے نام پر جو ڈال دیے ہیں، اس کی ذرا صفائی کرنے کی ضرورت ہے اور ذرا تیز برش کانٹے دار مارنے کی ضرورت ہے، اور وہ برش قرآن و سنت کا برش ہے. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اس لیے میرے ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش کے بھائیوں، بیدار ہو، جاگو اور ہوشیار ہو جاؤ اور اللہ سے ڈرو اور آخرت کی فکر کرو. دنیا چند دن کی ہے، ختم ہو جائے گی. اللہ کی قسم، ہر ایک کو اپنا اپنا حساب و کتاب اللہ کے کھاتے دینا. یہاں کوئی بیعت اور کوئی دامن کام نہیں آئے گا. رسیاں پھینک پھینک کے بیعتیں ہو رہی ہیں، کیوں نہیں؟ ہاں، رسیاں پھینک کے بیعتیں کروا رہے ہیں. اور افسوس ہوتا ہے کہ زندے کی بیعت مردے کے ہاتھ سے کب آتا ہے. یہ ظالم بولی پتا ہے آپ کو؟ نہیں معلوم؟ زندے کی بیعت میں نے بیعت کی فلانے کے واسطے سے، حضرت جی کے مر گئے ان کے ہاتھوں پر. ہم نے کہا یہ کون سی گندلا ہوئی ہے، یہ کفر کہاں سمانے والا ہے. ابو بکر نے بیعت لی، اپنے ہاتھ پر خلافت کی. انہوں نے تو یہ نہیں کہا کہ لوگوں عمر بیعت کرو ابو بکر کے واسطے سے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر. یہ کون سی بیعت؟ یہ ہے، یہی ہے اصل اہل سنت کی بیعت. ہاں، خیرت کا نام جو نور رکھ دیا، چنو کا خیرت جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ کار کرے، جہاں چاہا جو چاہا. خوب مطلب کشتیاں چل رہی تھی ہمارے ملک میں، جو چاہو کہہ دو، جو چاہو لکھ دو. امت قبول کرتی جا رہی ہے کیونکہ مرید کر کر کے ان کا زمین، ان کا ایمان سب کچھ خرید لیا گیا تھا. بیچارے منہ کے اوپر پتن لگا دی گئی، دیکھو مرید ہو، پیر کے سامنے زبان نہیں کھولنا. ہمیں سچا رنگی کن غلط کیے مقام کو ہے. اگر تمہیں ولایت کی منزل حاصل کرنی ہے تو پھر اگر پیر کہہ رہا ہے اس مسلح کو شراب کے اندر ڈبو دو اعتراض نہ کرو. یہ تعلیم دے دے کر کے تمہیں سبزیاں دی گئی تھی. دامن پکڑ ہم بچا لیں گے، وہاں کیا کر لیں گے؟ وجاہتیں کروائیں گے. قیامت کے دن تمہاری بخشش کروائیں گے. نبی نہ بچا سکے، آدم نہ بچا سکے، نوح نہ بچا سکے، سب نفسی کے عالم میں یہ 14 تک ذکر مولوی دامن پکڑا کر بچائے گا. میں نے کہا ابے سارے تو قیامت کے دن ننگے اٹھیں گے، ننگے گھڑیں مادرزاد بغیر خطرہ کے اٹھیں گے. تو کہہ رہا دامن پکڑیں گے قیامت کے دن، اس دن تو کچھ ہوگا ہی نہیں، کپڑا چپڑا دامن ہی نہیں ہوگا تو پکڑ کے لٹے گا کیا پکڑ کے مچلے گا بھائی؟ وہ تو سارے ننگے غیر مفتون ہوں گے، بیچارے غیر مفتون ہوں گے. دامن پکڑ کے لٹکیں گے، وہاں تو سارے رنگے دھڑنگے اٹھیں گے. معائشہ فرمائی اللہ کے نبی شرم نہیں آئے گی ایک مرد کو عورت دیکھے گا تو مرد. اللہ کے نبی نے فرمایا عائشہ وہ دن تو وہ دن ہوگا جہاں بھائی بھائی سے بھاگے گا. ہاں، اس دن تو سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، وہاں کون کس کی طرف نظر اٹھا کر کے دیکھے. تو اس دن کا خیال دو، اس دن کا خیال کرو میرے عزیزو، اور اس دن سے ڈرو. اور صحیح اسلامی عقیدہ اس لیے میں بتلا رہا ہوں تاکہ یہ بنیاد جب تمہاری مضبوط رہے گی تو نماز، روزے، حج اور زکات یہ دوسرے نمبر پہ آ رہے ہیں. یہ میدان محشر میں پوچھے جائیں گے. یہ کہاں پوچھے جائیں گے؟ اور عقیدہ کہاں پوچھا جائے گا؟ پہلی منزل آنکھ بند ہوئی، عقیدہ پہلے پوچھا جا رہا. من ربک ما دینک لا تقول بشانها والرجل. عقیدہ یہ پوچھا جا رہا. نماز پڑھی تھی کہ نہیں پڑھی تھی پوچھا جا رہا. یہ قیامت کے دن پوچھا جائے گا. لیکن یہ عقیدہ سب سے پہلے. اس لیے ہم تمہارے ایمان اور عقیدے کو چاہ رہے ہیں کہ اس طرح بناؤ، کس طرح؟ پیروں فقیروں کی طرح، اس طرح جس طرح حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو سن کر بنایا. کہنے والے نے کہا اجعل لنا نواسن، اے اللہ کے نبی ہمارے لیے بھی ایک درخت اسی طرح سے بنا دو جس طرح سے کفار و مشرکین درخت ہے اس پہ تلواریں لٹکا کر وہ تبرک حاصل کرتے. ہمارے یہاں بھی درخت لٹکا کے جھنڈیاں لگائی جاتی نہیں، ریبن باندھے جاتے ہیں، جھنڈیاں باندھی جاتی ہیں، چھوٹی چھوٹی ڈولے باندھے جاتے ہیں تبرک کے بابا کے مزار کے پاس، ہے نا. چھڑیاں لٹکتی جاؤ، دیکھو کتنے ریبن لٹک رہی ہیں، کتنی چوٹیاں لٹک رہی ہیں.
تو اس طرح لٹکاتے تھے تبرک حاصل کرنے پر. اللہ کے نبی نے فرمایا واللہ لقد قلتم کما قال قوم موسیٰ لموسیٰ، تم نے وہی بات کہی ہے جو قوم موسیٰ نے موسیٰ سے کہی تھی اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، ہمارے لیے بھی اسی طرح ایک معبود بنا دو جس طرح ان کے معبود. سوچو موسیٰ ابھی اللہ کا اتنا بڑا معجزہ قوم دیکھ کے نکل رہی ہے، فرعون ڈوب رہا ہے، گیا مر گیا ڈوب گیا وہ، اور قوم نکل رہی ہے، نبی کے ساتھی ہیں دوست ہیں، پھر بھی شیطان کیسا گمراہ کر رہا ہے کہ کرے ہمارے لیے بھی اسی طرح تبرک کی جگہ بنا دو. دیکھیں آپ نبی کے ساتھی لوگ ہیں لیکن شیطان پل پر بھی نہیں بیٹھا ہے، وہاں ان کو گمراہ کر رہا ہے. آج تو ہمیں 13-14 برس ہو رہے ہیں نبی کو دیکھے ہوئے، نبی ہمارے ساتھ بھی نہیں ہے. دوستو عقیدے کا مسئلہ جیسا کہ میں نے بتایا یہ بے حد اہم ہے، یہی اساس ہے اور یہی جو ہے کیا کہتے ہیں ضروری. اور ہم جب اپنے برصغیر ہند پاک بنگلہ دیش افغانستان کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جس قدر ان ممالک میں برے مولویوں پیروں صوفیوں منشوں نے ہینگا مستی کی ہے اور نت نئے مذاہب انہوں نے ایجاد کیے ہیں، فرقے میں امت کو تقسیم کر دیا ہے اور آج تک یہ ڈرامہ اسلام کا نام لے کر مسلم امت کے پلیٹ فارم پہ رہا ہے. دنیا کا کوئی بھی ملک اس کے اندر رہنے والے جو مولوی ہیں وہ اتنے فتنے اور فساد میں مبتلا نہیں ہیں جتنے ہمارے ملکوں میں رہنے والے مولوی لوگ فتنے اور فساد پھیلا رہے ہیں. اگر آپ غور سے دیکھیں گے کتنے دنوں سے سعودی عرب میں رہ رہے ہو، کہیں کسی مولوی کے درمیان مناظرہ بازی دیکھی آپ نے؟ سنی کہیں کسی کا کوئی اختلاف؟ لیکن ہمارے یہاں جناب عالی ہر قسم شیر جو چاہو بیان کرو، جیسے بھی چاہو بیان کرو. مدارس عربیہ فتنوں اور فرقواریت کے اڈے بن چکے ہیں. اس طرح کوئی انشقاق کی بیچ یہ بڑے بڑے دارالعلوموں کے سند یافتہ مولوی لوگ امت کے اندر پھیلا رہے ہیں. عوام میں تعصب اور ہٹدھرمی کے بیچ کبر، غرور، تضاد قلبی، سختی اور پارٹی بندی کا شہر بولا جا رہا ہے اور حد ہو گئی میرے عزیز. میں نے یہاں تک سنا ہے کہ اور بلکہ دیکھ رہے ہیں کہ اس مقدس اور بلد توحید میں سعودی عربیہ جو دنیا کا ایک سیمپل ہے، ایک نمونہ ہے جو گلاب کی طرح مہک رہا ہے دنیا کے درمیان امن و شانتی میں، اس کی کوئی مثال دنیا کے کسی بھی کونے میں کوئی بھی اپنا تو اپنا ہے، غیر دشمن بھی نہیں پیش کر سکتا ہے. جہاں اللہ عز و جل نے اپنی رحم و کرم کی برکھا برسائی کی ہے. اس امت واحدہ جو یہاں مسلمانوں کی جماعت ہے، کچھ شرپسند مولویوں نے یہاں کی جماعت جو اپنے ملکوں کی بناوٹی دین اور ان کا بناوٹی دھرم ہے یہاں بھی وہاں لا کر کے پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں اور مسلمانوں کی جماعت کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور بھولے بھالے ہمارے ملکوں کے مسلمان جو یہاں روزی کمانے آئے ہیں ان کو بجائے اس کے تین علماء اور مشائخ اور ان مسلمانوں کے امام اور مسلمانوں کی جماعت میں ملنے کی دعوتیں یہ الگ سے الگ خفیہ دعوتیں پھیلا رہے ہیں. یہ کرو اور شرک اور بدعت پر مبنی وہ کتاب اس توحید کے ملک میں درآمد کی گئی ہے اور اس کو چپکے قبروں اور گھروں میں یہ ظالم پھیلا رہے ہیں. یاد رکھو امت کے لوگوں کام کھول کے سنو، یہ کتاب شر و فساد کا اور بدعت و شرک کا مرحومہ ہے. اگر تم اس کتاب کو نہیں چھوڑو گے اور قرآن و سنت کی طرف پلٹ کر کے نہیں آؤ گے، اللہ کی قسم جس طرح یہ مشرک اور بدعتی ہو